محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور امانت رکھوائی۔ وہ خود کاروبار کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ واپسی پر اس نے قاضی سے اپنی تھیلی واپس مانگی، جو اس نے واپس کر دی۔ تاجر تسلی کر کے تھیلی لے گیا۔ گھر جا کر اس نے تھیلی کھولی تو اشرفیوں کی بجائے اس میں تانبے کے سکے تھے۔ اس نے قاضی کے پاس آ کر کہا، اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ کہاں گئی؟ قاضی نے جواب دیا، بھئی جس طرح تم بند تھیلی دے گئے تھے میں نے اسی طرح تمہارے حوالے کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ اس میں اشرفیاں تھیں یا تانبے کے سکے۔ تاجر فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور سارا واقعہ سلطان کو سنا دیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ تاجر سچ کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ بند تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے تانبے کے سکے کیسے چلے گئے۔ سلطان نے کہا کہ تم یہ تھیلی میرے پاس رہنے دو اور انصاف کرنے کا کوئی طریقہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ دن کا وقت دو۔ تاجر نے وہ تھیلی سلطان کے حوالے کی اور خود چلا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر بعد پھر اپنے خنجر سے اس قالین کو ایک طرف سے کاٹ دیا جو تخت پر بچھا ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے۔ چنانچہ سلطان شکار پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی روانگی کے بعد جب وزیر وغیرہ واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت شاہی کا قالین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ سب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ شکار سے واپسی پر 3 دن کے بعد جب سلطان کو یہ پتہ چلے گا کہ قالین کٹ گیا ہے تو خدا جانے کس کس کی شامت آئے۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک بول اٹھا، ارے یار کیوں فکر کرتے ہو؟ احمد رفوگر کو بلا لو، وہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ کبھی قالین کٹا تھا۔ چنانچہ احمد رفوگر کو بلا کر اس سے کہا گیا کہ جس قدر جلد ہو سکے قالین کی اس طرح مرمت کر دو کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ اسے رفو کیا گیا ہے۔ احمد رفوگر نے یہ کام 2 دن میں مکمل کر دیا۔ تیسرے دن سلطان شکار سے واپس آیا تو اس نے قالین کی صحیح سلامت پایا۔ بادشاہ خود یہ جان نہ پایا سکا کہ اسے کہاں سے رفو کیا گیا ہے۔ سلطان نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ قالین کاٹ کر مرمت کرایا گیا ہے۔ وزیروں نے قسمیں کھائیں کہ عالی جاں ایسا نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ میں نے خود اس قالین کو کاٹا تھا، بتایا جائے کہ کس نے اسے رفو کیا ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ کام احمد رفوگر نے کیا ہے۔ سلطان نے احمد کو بلایا اور وہ تھیلی دکھا کر کہا، دیکھو کہیں یہ تھیلی تو تمہارے پاس رفو کے لیے نہیں آئی تھی؟ پہلے تو احمد نے انکار کیا، مگر جب سلطان نے سختی سے پوچھا تو اس نے کہا، جی ہاں یہ تھیلی فلاں قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے جسے میں نے رفو کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلایا اور کہا کہ تاجر کی اشرفیاں فوراً واپس کر دو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ آخر قاضی نے وہ اشرفیاں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں جو بادشاہ نے تاجر کے حوالے کر دیں۔ قاضی کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسے سزا دلائی۔